ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی۔ عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ امریکہ میں ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف مختلف ریاستوں میں مظاہرے، ہزاروں افراد شریک، ٹرمپ کو دشمن قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید، حماس کے جوابی حملے۔ نتنیاہو کا غزہ جنگ کے نازک مرحلے کا اعلان، حماس کی جنگ بندی شرائط مسترد۔ غزہ جنگ پر اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے خلاف عوامی مخالفت میں اضافہ، 1 لاکھ سے زائد شہریوں اور فوجیوں نے غزہ جنگ ختم کرنے کی قرارداد پر کیے دستخط۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا روم میں دوسرا دور، ایرانی وزیر خارجہ نے گفتگو کو تعمیری قرار دیا۔ امریکہ میں تقریباً 1500 طلباء کے ویزے منسوخ، فلسطین حامی مظاہروں میں شرکت کرنا طلباء کے لیے مشکل بن گیا۔ نئی سرخیاں، آپ خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ہزاروں مظاہرین نے امریکہ بھر میں سینکڑوں ریلیاں نکالی۔ مظاہرین نے ملک بدری، بجٹ میں کٹوتی، غزہ کی جنگ اور دیگر مسائل کے خلاف اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ پیش ہے یہ خصوصی رپورٹ۔ امریکی صدر ٹرمپ کی سخت گیر پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے آج ہزاروں مظاہرین نے امریکہ بھر میں سینکڑوں ریلیاں نکالی۔ مظاہرین نے ملک بدری، بجٹ میں کٹوتی، غزہ جنگ اور دیگر مسائل کے خلاف اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کیا۔ صدر ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت میں ان کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ہزاروں افراد ملک بھر میں منعقدہ درجنوں تقریبات میں سڑکوں پر نکل پڑے۔ مظاہرین نے ٹرمپ کی جارحانہ امیگریشن پالیسیوں، بجٹ میں کٹوتیوں، یونیورسٹیز، نیوز میڈیا، قانونی اداروں پر دباؤ سمیت یوکرین اور غزہ تنازع سے نمٹنے کی پالیسی کی شدید مذمت کی۔ اقتدار میں واپس آنے کے بعد سے ٹرمپ نے ارب پتی ایلون مسک کے ساتھ مل کر حکومتی اخراجات میں بڑے پیمانے پر کٹوتیاں کی ہے۔ انہوں نے 2 لاکھ سے بھی زیادہ وفاقی ملازمین کو فارغ کر دیا اور اہم وفاقی ایجنسیوں جیسے کہ USAID اور محکمہ تعلیم کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف احتجاجی ریلیاں گروپ کی قیادت میں منعقد کی جا رہی ہیں، جس کا مطلب 50 ریاستوں میں 50 مظاہرے اور ایک تحریک کی نمائندگی کرنے والوں کا اتحاد ہے۔ یہ گروپ اپنے احتجاجی ریلیوں کو ٹرمپ انتظامیہ اور اس کے ساتھیوں کے جمہوریت مخالف و غیر قانونی اقدامات کا رد عمل قرار دیتا ہے۔ اس احتجاجی ریلی میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ شریک 80 سالہ تھامس نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو بتایا کہ وہ نوجوان نسل اس ملک کی اصلیت کے بارے میں جانے۔ ان کے مطابق آزادی کے لیے امریکہ میں یہ ایک بہت خطرناک وقت ہے۔ مظاہرین نے ٹرمپ کی ملک بدری پالیسیوں کو نشانہ بنانے والے تارکین وطن کے لیے اپنی حمایت کا بھی اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان ملازمین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جنہوں نے اپنی ملازمتوں کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے ان یونیورسٹیوں کے حق میں بھی آواز بلند کی جن کے فنڈز میں کٹوتی کا خطرہ ہے۔ نیو یارک میں مظاہرین نے امریکہ میں کوئی بادشاہ نہیں اور ظالم کے خلاف مزاحمت جیسے نعروں کے ساتھ مارچ کیا۔ واشنگٹن میں لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ ٹرمپ جمہوریت اور ملک کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اس میں سے کچھ مظاہرین نے کیفیہ اسکارف کے ساتھ مارچ کیا اور آزاد فلسطین کے نعرے لگائے۔ چند لوگوں نے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یوکرین کا پرچم اٹھا لیا تھا۔ امریکی مغربی ساحل پر واقع شہر سان فرانسسکو میں بھی کچھ مظاہرین نے امریکی پرچم الٹا رکھا، جو عام طور پر پریشانی کی علامت مانا جاتا ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری کا سلسلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری کے دوران یرغمالی اسرائیلی نژاد امریکی فوجی ایدان الیگزینڈر لاپتہ ہو گیا۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے بھی اسرائیلی فوج کے خلاف جوابی حملے کیے۔ گھاٹ لگا کر کیے گئے حملے میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ We knew nothing about anything. A young man came and said that the Jews called him and asked him to tell us to evacuate the area. We asked what's going on. He said they want to hit the area for the second time. This site in front of your eyes. We left since 1:30 to 2 p.m. We were outside home. The rocket hit and the site is as you can see. The Jews have no safe zones at all, and I challenge the entire world.
The Jews have no safe zones. The entire world, the Arab, Islamic, American, African, European, the Danish, there is no safe zone. The whole world says that there are safe zones from the Jews. They are liars, liars like the Jews. दूसरी जानिब गजा जंग पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ अवामी मुखालिफत में इजाफा हो रहा है। 1,40,000 से ज़ायद इसराइली शहरियों और फौजियों ने गजा जंग ख़त्म करने और यरगमालियों की वापसी की करारदाद पर दस्तखत कर दिए। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फ़ौज के टैंक और मिलिट्री बुलडोज़र को भी तबाह कर दिया, जबकि शुमाली गजा में इसराइली ड्रोन तबाह हो गया। 59 hostages in Gaza, dead and alive. Many of them died because of the pressure, the military pressure. The military pressure is not bringing the opposite. The military pressure is killing them. So this war is just a war that had to end many months ago. There's no purpose. There are no achievements anymore. We just again and again in the mud of this war. And the fact that Bibi is a liar is known all over the world. I can't say more than that. He lies. इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने जंग के खात्मे और गजा से इनखला का मुतालबा करते इसराइली फ़ौज के इनखला हुए गजा में क़ैद निसफ यरगमालियों को रिहा करने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। नेतन्याहू ने एक रिकॉर्डशुदा वीडियो बयान में कहा कि अगर हम अब हमास के मुतालबे के आगे झुक जाते हैं तो जंग की तमाम कामयाबियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बयान में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इस ख्याल को भी मुस्तरद कर दिया कि इसराइल अपने तमाम यरगमालियों को रिहा करने और फिर जंग दोबारा शुरू करने हमास को धोखा दे सकता है। उनका कहना था कि आलमी बिरादरी ऐसे इक़दाम को कबूल नहीं करेगी। All the tremendous achievements we have achieved thanks to our fighters, thanks to our fallen, thanks to our wounded heroes. All these achievements will simply go down the drain. From the very beginning of the war, we have heard calls for it to end in surrender, and these calls have intensified recently. If I had given in to these calls, we would not have entered Rafah. We would not have occupied the Philadelphia Axis. We would not have carried out Operation Beeper. We would not have eliminated Sinwar, Daf, Hania, and even Nasrallah. We would not have created the conditions for the fall of the Assad regime and the severe blow to Iran's axis, and we would not have changed the face of the Middle East. We would simply have continued to live under existential danger. And so I also want to say a few words to you about Iran. I am committed to preventing Iran from obtaining nuclear weapons. I am not giving up on this. I am not letting up on this. And I am not backing down from this. Not by a millimeter. This weekend, Hamas again rejected an offer that could have led to the release of half of the living hostages still in Gaza and the return of many dead. Hamas demands an end to the war and the leaving of its rule intact. It also demands a complete Israeli withdrawal from Gaza and the reconstruction of Gaza. अमरीकी महकमे दिफा की जानिब से ऐलान किया गया है कि शाम में अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 1000 से कम की जाए। अमरीकी महकमे दिफा के मुताबिक शाम में दाइश के ख़िलाफ़ कामयाबियाँ फ़ैसले की बुनियाद हैं। इन्होंने कहा कि शाम में फ़ौज की कमी के बावजूद खित्ते में फ़ौजी सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। आलमी बरादरी दहशतगर्द तंजीम दाइश के क़ैदियों का मसला हल करे। ईरान अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का रोम में दूसरा दौर शुरू हुआ। 4 घंटे तक ओमान की सालिसी में बिलवास्त बातचीत हुई। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रोम में ओमान के सफ़ीर की रिहाइशगाह पर अमरीका और ईरानी वफूद अलग अलग कमरों में बैठे और ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने पैगामात का तबादले किया। तर्जुमान का कहना था कि ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है। गैर कानूनी पाबंदियाँ काबिल एतमाद ज़मानतों के साथ हटानी होंगी। ईरान के लिए जौहरी तकनीकी कामयाबियों का तहफ़्फ़ुज़ लाजिम है। इस पर बातचीत मुमकिन नहीं। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक बातचीत ईरान को जौहरी हथियारों से पाक करने, पाबंदियों के खात्मे और पुरअमन जौहरी प्रोग्राम का हक़ देने पर मरकूज़ रही। दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत का अगला दौर ओमान में होगा। अमेरिका में तकरीबन 1500 तलबा के वीज़े मनसूख कर दिए गए, जिसकी वे भी सामने आ गई। खरीजी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी इमिग्रेशन ने अब तक तकरीबन 1500 तलबा के वीज़े मनसूख किए हैं, जिसमें ज़्यादातर वो तलबा शामिल हैं जिन्होंने फ़लस्तीन के हामी मुजाहरों में शिरकत की। रिपोर्ट में बताया गया है कि दीगर ऐसे लोगों के भी वीज़े मनसूख हुए जो बिलवास तौर पर फ़लस्तीन से राब्ते में थे।
جبکہ کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر غزہ کی حمایت کی۔ امریکی حکومت کا الزام ہے کہ ان طلباء نے کیمپس میں یہود دشمنی اور حماس کی حمایت کی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ طلباء، وکلاء اور سماجی کارکنوں نے امریکی حکومت کے ان دعووں کو مسترد کر دیا۔ ترکیہ کے مرکزی اپوزیشن ریپبلکن پیپلز پارٹی CHP کے زیر اہتمام ایک نئے حکومت مخالف مظاہرے میں ہفتے کے روز وسطی ترکیہ میں تقریباً 100 ٹریکٹروں نے ریلی نکالی اور سڑکیں بند کر دیں۔ یوزگت میں یہ مظاہرہ صدر رجب طیب اردوان کی سب سے بڑے سیاسی مخالف استنبول کے اپوزیشن میئر اکرام امام اوغلو کی گرفتاری کے ایک ماہ بعد ہوا ہے۔ بین الاقوامی سینما کے تجربات کے ایک منفرد آغاز میں 11ویں سعودی فلم فیسٹیول میں جاپانی سینما پر اسپاٹ لائٹ کے عنوان سے ایک خصوصی تقریب کے ذریعے قابل احترام جاپانی سینما کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ یہ تقریب دنیا کی سب سے قابل احترام سینما تحریکوں میں سے ایک پر روشنی ڈالتی ہے۔ فیسٹیول میں جاپان کی شرکت صرف فلموں کی نمائش تک محدود نہیں ہے، اس میں لیکچرز اور پینل ڈسکشنز کا ایک سلسلہ بھی شامل ہے جو سینما میں جاپانی شناخت کی خصوصیات، اس کے مخصوص بیانیے، بصری ٹیکنیکوں اور کئی دہائیوں میں اس میں ہونے والی تبدیلیوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ امریکہ میں ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف مختلف ریاستوں میں مظاہرے، ہزاروں افراد شریک، ٹرمپ کو دشمن قرار دے دیا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید، حماس کے جوابی حملے۔ نتنیاہو کا غزہ جنگ کے نازک مرحلے کا اعلان، حماس کی جنگ بندی شرائط مسترد۔ غزہ جنگ پر اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے خلاف عوامی مخالفت میں اضافہ، 1 لاکھ سے زائد شہریوں اور فوجیوں نے غزہ جنگ ختم کرنے کی قرارداد پر کیے دستخط۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا روم میں دوسرا دور، ایرانی وزیر خارجہ نے گفتگو کو تعمیری قرار دیا۔ امریکہ میں تقریباً 1500 طلباء کے ویزے منسوخ، فلسطین حامی مظاہروں میں شرکت کرنا طلباء کے لیے مشکل بن گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاسی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔